شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ اور دسمبر کی ٹھٹھرتی راتوں میں میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈرامنی کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سنی شیئر کر رہے ہیں انڈیا پنجاب سے۔ سنی کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہم لوگوں کے دادا ابو نے ہمیں سنائی تھی۔ دادا ابو جب بھی یہ کہانی سناتے تھے تو بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کی یہ کہانی آج بھی ہم لوگوں کو جب یاد آتی ہے تو ہم لوگ ڈر جاتے ہیں۔ آج سے تقریباً 90 سال پہلے کی بات ہے۔ دادا ابو کہتے تھے ان کے گاؤں میں ایک بہت قدیم اور پرانی حویلی ہوا کرتی تھی۔ اس حویلی کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ حویلی 200 سال پرانی اور ویران حویلی تھی۔ وہ حویلی ویران اس وجہ سے ہوئی تھی کہ وہاں پر ایک بہت ڈراؤنے دیو کا بسیرا تھا۔ رات کے ٹائم تو وہاں سے کوئی گزرتا بھی نہیں تھا، دن کے ٹائم بھی اگر لوگ گزرتے تھے تو خوف سے سہم کے وہاں سے گزرتے تھے۔ اس حویلی کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور تھیں۔ اگر کبھی کوئی انجان شخص اس حویلی کے پاس سے گزرتا تھا تو اس کو وہاں سے اس کے اپنے ہی رشتہ داروں کی آوازوں میں کوئی بلاتا تھا، اور جب وہ ان آوازوں کے تعقب میں اس حویلی کے اندر جاتا تھا تو صبح اس کی لاش اس حویلی سے باہر ملتی تھی۔ ہر طرف اس بات کو پھیلا دیا گیا تھا کہ کوئی بھی اس ویران اور پرانی دیو والی حویلی کے پاس سے نہ گزرے، اپنی جان کی حفاظت خود کریں۔ دادا ابو کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا، میں کسی گاؤں میں گیا ہوا تھا، تو جب میں وہاں سے واپس آ رہا تھا تو رات ہو چکی تھی، رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس دور میں رات کے 11 بھی بہت زیادہ رات میں کاؤنٹ کیے جاتے تھے۔ دور دور تک نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی انسان کی کوئی ذات۔ میں وہاں سے گزر رہا تھا۔ آج میرا جو راستہ تھا گھر واپس آنے کا، وہ اسی حویلی سے ہو کر گزرتا تھا، کیونکہ جس راستے سے میں آ رہا تھا وہ واحد راستہ تھا۔ جب میں اس حویلی کے پاس سے گزرنے لگا تو ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرا نام لے رہا ہے، اور وہ جو کوئی میرا نام لے رہا تھا وہ میرے چچا کی آواز تھی، اور وہ مجھے بلا رہے تھے، بیٹا میری بات سنو، ادھر آؤ، دیکھو میں یہاں پر پھنس گیا ہوں، میری مدد کرو۔ پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، مجھے یہی لگا کہ یہ آوازیں اسی دیو کی ہوں گی جو ہر کسی کو اس کے ریلیٹیوز کی آواز میں بلاتا ہے اور پھر ان کو مار دیتا ہے۔ میں نے ان آوازوں پر غور نہیں کیا اور وہاں سے جانے لگا، لیکن اس کے بعد پھر مجھے بہت زیادہ تکلیف دہ آوازیں آنے لگیں۔ میرے چاچو بہت زیادہ تکلیف میں تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، ادھر آ کر مجھے بچا لو، میں غلطی سے یہاں پر آ گیا ہوں، وہ مجھے مار دے گا۔ جب میں نے ان کی ایسی آوازیں سنی تو میرے دل میں ایک وہم سا بیٹھ گیا کہ کہیں میں یہ نہ سمجھوں کہ یہ میرے چاچو نہیں ہیں اور سچ میں وہی ہوئے تو میں نے یہ کیا کہ میں نے وہاں پر دیکھا تو وہاں پر ایک کھڑکی تھی، وہ لکڑی کی ایک کھڑکی تھی جو اس حویلی کی باہر کی طرف تھی۔ میں نے یہ سوچا کہ اس حویلی کے اندر جانے سے بہتر ہے میں یہاں کھڑکی سے دیکھتا ہوں، اگر چاچو ہوئے تو ان کو بچا لوں گا۔ جو ہی میں اس کھڑکی کے پاس گیا، پہلے تو وہ کھڑکی بند تھی، میں نے اس پر دستک بھی دی اور یہ کہا کہ چاچو اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو اس کو کھولنے میں آپ کی مدد کرتا ہوں، لیکن ان کی مسلسل بس وہی آوازیں آ رہی تھیں، میری بات سنو، میرے پاس آؤ۔ پھر میں نے بہت زیادہ کوشش کی اور وہ جو کھڑکی تھی وہ کھل گئی۔ جب میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو وہاں پر بالکل تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پر کوئی چھوٹا سا دیا جل رہا ہے جس کی روشنی تھی۔ اس روشنی میں جب میں نے دیکھا تو کہیں بھی مجھے میرے چاچو نظر نہیں آئے۔ ساتھ ہی میں نے دیکھا ایک بہت بڑا وجود ہے جو زمین پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا جو سر ہے وہ چھت کے ساتھ لگ رہا ہے۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ ڈراؤنی تھیں اور وہ بہت زیادہ سیاہ وجود تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں نکال رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا حویلی کے اندر آؤ اور آ کر مجھے بچا لو۔
جب میں نے اسے دیکھا میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں بہت زیادہ تیز بھاگا، چیخیں مارتا ہوا اپنے گھر کے پاس پہنچا۔ جیسے میری چیخوں پکار میرے گھر والوں نے سنی تو دروازہ کھول دیا۔ میں بہت زیادہ ڈرا سہما جب اندر آیا تو میں نے ساری بات بتائی تو گھر والوں کا یہ کہنا تھا کہ چاچو تو آج گھر سے باہر گئے ہی نہیں، شکر کرو کہ تم بچ گئے ہو، اگر تم اس حویلی کے اندر چلے جاتے تو تمہارا حال بھی وہی ہوتا جو باقی لوگوں کا ہوتا ہے۔ وہ دیو اس حویلی میں ایک قید تھا۔ یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس دیو کو اس حویلی میں کس نے قید کیا تھا۔ وہ 200 سال پرانی حویلی آج کے دور میں بھی وہاں پر موجود ہے، اور وہ ایک کھنڈر ہے، وہاں پر کبھی بھی کوئی نہیں گیا۔ اب تو اس راستے کو ہی بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ لوگوں کے ساتھ دن میں بھی ایسے حادثے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یہ سٹوری جب بھی ہمیں دادا ابو سناتے تھے وہ اس حد تک سہم جاتے تھے جیسے ان کے ساتھ وہ سب ہو رہا ہے، اور ان کی آنکھوں میں وہ خوف صاف نظر آتا تھا۔ یہ ایک کہانی تھی جو سنی نے انڈیا پنجاب سے شیئر کی۔ بہت شکریہ سنی آپ کا۔ لسنرز، بڑے بزرگوں کے ساتھ ان کی زندگیوں میں بہت سے واقعات ہوتے ہیں جو نیکسٹ جنریشن کے لیے دلچسپ قصے کہانیاں بن کے رہ جاتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے اوپر وہ واقعات گزرے ہوتے ہیں وہی جان سکتے ہیں اس کے خوف اور دہشت کو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے بزرگ، آپ کے پیرنٹس، آپ کے گرینڈ پیرنٹس آپ کو کسی جگہ سے روکیں، کوئی بات سمجھائیں تو ان کی باتوں کو سمجھا کریں۔ وہ چیزیں ان کی زندگی کا تجربہ ہوتی ہیں جو وہ ہمیں نصیحت کے طور پر سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی تلا گنج سے شیئر کر رہے ہیں فیضان کہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے کی ہی بات ہے۔ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، شام ہو چکی تھی۔ ہم لوگوں کا جو گھر ہے وہ مسجد سے دور ہے، اور مسجد سے تھوڑا سا دور ایک جنرل سٹور بھی ہے۔ میں نے جو ہی نماز پڑھی تو میں بھی دعا ہی مانگ رہا تھا، میں ابھی مسجد میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ایک دم سے میرے دل میں ایک عجیب و غریب سا خیال آنے لگ گیا۔ وہ خیال کچھ اس طرح سے تھا کہ بھی میں مسجد سے باہر نکلوں گا تو باہر میرا دوست حمزہ کھڑا ہوگا۔ حمزہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، اور حمزہ مجھے یہ کہے گا کہ میرے ساتھ آؤ، مجھے اس جنرل سٹور تک جانا ہے، وہاں سے مجھے ناشتے کا سامان لینا ہے۔ اس کے بعد ہم جب واپسی پر اپنے گھر کی طرف جائیں گے تو راستے میں جو ویران حویلی آتی ہے، اس حویلی میں بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے، اور وہ جنات ہم لوگوں کے ساتھ لڑائی کریں گے، وہ جنات ہم لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ یہ الہام تھا یا خیال تھا میں نہیں جانتا، میرے ذہن میں یہ چیز آ گئی۔ ایک دم سے میں نے اپنے اس خیال کو ختم کیا اور اٹھ کر مسجد سے جو ہی باہر نکلا، آگے حمزہ کھڑا ہوا تھا۔ حمزہ بالکل ویسے ہی اسی جگہ پر کھڑا تھا جو میں نے اپنے خیال میں وہ سب دیکھا تھا۔ حمزہ نے مجھے یہ کہا کہ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، میرے ساتھ آؤ، مجھے اس جنرل سٹور سے ناشتے کا سامان لینا ہے۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ جب حمزہ نے مجھے دیکھا کہ میں ایک دم سے ڈر گیا ہوں تو وہ مجھے یہ کہنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ تو میں نے حمزہ سے یہ کہا کہ ابھی جب میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اس کے بعد میں نے دعا مانگی، دعا مانگ کر ابھی میں وہیں پر بیٹھا ہوا تھا تو میرے ذہن میں یہ خیال کہہ لو یا الہام کہہ لو، یہی چیز میرے ذہن میں آئی تھی کہ تم مسجد کے باہر کھڑے ہوگے اور مجھے یہ کہو گے کہ ہم لوگ ابھی چلتے ہیں، جا کر میں نے ناشتے کا سامان لینا ہے، اور جب ہم واپسی پر اس حویلی کے پاس سے گزریں گے تو ہم لوگوں کے اوپر وہ جنات حملہ کر دیں گے۔ جب حمزہ نے یہ بات سنی وہ بھی ڈر گیا، اور اس نے یہ کہا کہ تم نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ رہے تھے تو اللہ نے تمہیں آگاہ کر دیا آنے والے خطرے سے، اب ہم وہاں سے نہیں گزریں گے، ہم لوگ گھر واپس چلتے ہیں، اور میں گھر جا کر ابو یا بڑے بھائی سے کہہ دوں گا، وہ خود جا کر ناشتے کا سامان لے آئیں گے۔ ہم دونوں ڈرتے ڈرتے گھر واپس آ گئے۔ گھر بھی جب میں آیا تو میں اس بات کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ جو حویلی ہے وہ بالکل ویران ہے، وہ مسجد سے دور کے راستے میں آتی ہے، اور اگر ہم لوگ سٹور کی طرف جاتے ہیں تو واپسی پر وہی راستہ گھر کا ہوتا ہے۔ مجھے اس حویلی سے اتنا خوف آتا ہے کہ میں وہاں پر کبھی دن کے ٹائم بھی نہیں گزرتا۔ اس حویلی کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں کہ وہاں پر جنات ہیں، اور وہ جنات باقاعدہ اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو ابھی کچھ دن پہلے ہی میری زندگی میں پیش آئی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ فیضان آپ کا۔ بے شک لسنرز، بعض اوقات
اللہ انسان کے دل میں وہ خیال ڈال دیتا ہے جو اس کو آنے والے خطرے سے بچا لیتا ہے۔ اور اگر کبھی بھی دعا مانگتے وقت یا کبھی بھی ویسے ہی آپ کے ذہن میں کوئی ایسا خیال آ جائے جو آپ کو آگاہ کر رہا ہو کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہمیں اس سے نقصان ہو سکتا ہے، تو اس چیز سے بچ جانا چاہیے۔ اللہ کی ذات انسان کو کبھی کبھی آنے والے خطرات سے آگاہ کر دیتا ہے، کبھی خواب کے ذریعے تو کبھی کسی خیال کے ذریعے۔ ان کو محض وہم نہیں سمجھنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی محمد اسلام شیئر کر رہے ہیں سعودی عربیہ جدہ سے۔ محمد اسلام کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ میں لکھنؤ کی ایک بہت مشہور جگہ کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ لکھنؤ میں ایک جگہ ہے جس کا نام موسیٰ باغ ہے۔ وہ جو باغ ہے وہاں پر ایک بہت قدیم عمارت ہے۔ وہ جو عمارت ہے چھوٹی چھوٹی اینٹوں والی دیواروں کے ساتھ وہ عمارت بنی ہوئی ہے۔ کسی جگہ سے اس عمارت کی دیواریں گری ہوئی ہیں تو کسی جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہیں۔ وہ عمارت اپنی پرسراریت اور خستہ حالی خود بیان کرتی ہے۔ اس جگہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ ڈرامنی ڈائنوں اور چڑیلوں کا بسیرا ہے۔ وہاں پر لوگ دن کے ٹائم تو کبھی کبھار چلے جاتے ہیں، لیکن شام 5 بجے کے بعد وہاں پر جانا ممنوع ہے، کیونکہ اگر کوئی غلطی سے بھی شام کے وقت وہاں پر چلا جائے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ ڈرامنے حادثے ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر باقاعدہ لکھ کر یہ بورڈ بھی لگایا گیا ہے کہ یہاں پر شام کو آنا منع ہے۔ اسی طرح سے کچھ دوستوں نے پلان کیا کہ ہم لوگ آج موسیٰ باغ چلیں گے۔ وہ لوگ 3 دوست تھے، تو وہ لوگ موسیٰ باغ میں ٹہلنے اور گھومنے پھرنے اس جگہ کو دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ وہاں پر ان لوگوں نے کافی زیادہ ٹائم سپینڈ کیا۔ جب شام ہونے لگی تو ان کے ایک دوست نے یہ کہا کہ اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، یہاں کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں اگر وہ باتیں سچ ہوئیں تو ہمیں کوئی چیز نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ جس پر اس کے ایک دوست نے یہ کہا، ہو سکتا ہے یہ صرف افواہیں ہوں، ان میں کوئی بھی صداقت نہ ہو، اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہم لوگ آج یہاں سے جنات کو دیکھ کر ہی جائیں گے۔ وہ جو 2 دوست تھے وہ اس بات پر بضد ہو گئے کہ ابھی ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، تھوڑی سی رات ہونے دو، اگر یہاں پر چڑیلوں اور آفتوں کا بسیرا ہے تو وہ ہم لوگوں کے سامنے ضرور آئیں گی، اور ہم لوگ اپنی آنکھوں سے ان جنات کو، ان چڑیلوں اور آفتوں کو دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے غیر مرئی مخلوقات یہاں پر اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں۔ اب وہ جو تیسرا دوست تھا وہ بھی چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ لوگ رات ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جو ہی مغرب کی اذان ہوئی اس کے بعد اندھیرا پھیلنے لگ گیا۔ ایک دم سے ان لوگوں کو وہاں پر کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگ گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی تیزی کے ساتھ پیچھے سے گزر گیا ہے۔ جب پیچھے سے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ تینوں دوست ایک دوسرے پر شک کرنے لگ گئے۔ ایک کہتا تھا تم مجھے ڈرا رہے ہو، دوسرا کہتا تھا تم مجھے ڈرا رہے ہو، جبکہ وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ جس جگہ پر وہ موجود ہیں وہاں پر ان کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ اتنے میں ان کا جو ایک دوست تھا جو ان کو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، اس کو بہت سخت ایک ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ اس نے اپنے دوستوں کو یہ کہا کہ ابھی اس طرف سے بہت تیز ہوا کا جھونکا آیا ہے اور ایسا لگا ہے کہ میرے کان کے ساتھ آ کر کوئی چیز ٹکرائی ہے۔ وہ دونوں دوست اس کا مذاق بنانے لگ گئے اور یہ کہنے لگ گئے کہ تم ہمیں ڈرا رہے ہو، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی ایسا محسوس ہی اس نے کیا تھا کہ وہ زمین پر بیٹھ کر اونچا اونچا چیخنے لگ گیا اور بہت زیادہ ڈرامنی آوازیں نکالنے لگ گیا۔ اب وہ جو دونوں دوست تھے اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ بند کرو یہ ڈرامہ، تم کیا کر رہے ہو، جس پر وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا اور کسی اور آواز میں بول کر یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، مجھے یہیں پر رہنے دو، تم لوگ چلے جاؤ۔ ان کو بہت زیادہ بری طرح سے غصے کے ساتھ دیکھنے لگ گیا، گھورنے لگ گیا۔ وہ دونوں دوست کچھ ڈر گئے کہ یہ مذاق نہیں کر رہا، اس کی حالت تو واقعہ ہی خراب ہو چکی ہے۔ بڑی مشکل کے ساتھ ان دونوں دوستوں نے اپنے اس تیسرے دوست کو وہاں سے گھسیٹ کر نکالا۔ اس میں اتنی زیادہ طاقت آ گئی تھی کہ وہ دونوں دوست اس کو وہاں سے اٹھا ہی نہیں پا رہے تھے، پھر بھی جیسے کیسے کر کے وہاں سے اس کو لے کر نکلے، اس کو اس کے گھر چھوڑا اور خود اپنے گھر چلے گئے۔ صبح ان دونوں دوستوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایک دفعہ جا کر اس کو مل کر آتے ہیں کہ رات کو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جب اس کے گھر گئے تو گھر والوں نے یہ بتایا کہ وہ ابھی سو کر جاگا ہے اور اپنے کمرے میں ہی ہے۔ دونوں دوست اس کے پاس چلے گئے۔ جو ہی اس کے پاس گئے ان کو اپنے دوست کو بلایا تو وہ غرانے لگ گیا اور گھورنے لگ گیا۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ ریڈ ہو گئی تھیں
اور وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آوازوں میں بول رہا تھا اور بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ تم لوگوں نے بہت غلطی کی ہے مجھے وہاں سے واپس لا کر، میری وہی جگہ ہے اور مجھے وہیں پر جانا ہے۔ ابھی وہ لوگ حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اس نے اٹھ کر ان دونوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ان کی چیخو پکار سن کے سب گھر والے وہاں پر آ گئے۔ ان کا جو بیٹا تھا وہ اپنے کنٹرول میں نہیں تھا۔ ان لوگوں نے ان کے گھر والوں کو ساری بات بتائی کہ ہم لوگ اس طرح سے کل موسیٰ باغ میں گئے تھے اور وہاں پر اس کے ساتھ یہ معاملات شروع ہو گئے۔ اب وہ گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو گئے کیونکہ ان کا وہ جو بیٹا تھا وہ اپنے کنٹرول میں ہی نہیں تھا، اس کے اندر کوئی اور چیز بول رہی تھی اور وہ آواز کسی عورت کی تھی۔ اب وہ جو گھر والے تھے اس لڑکے کے، وہ لوگ ایک عامل کو لے کر آئے۔ جو ہی وہ لوگ اس عامل کو لے کر آئے تو عامل کو دیکھ کر اس نے اور ہی زیادہ بری طرح سے بولنا شروع کر دیا اور عامل کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ جو عامل تھے جب انہوں نے اس پر پڑھائی کی تو وہ جو چیز اس کے جسم میں موجود تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ اس نے اپنا نام بھی بتایا اور یہ کہا کہ وہ وہاں پر رہنے والی ایک چڑیل ہے۔ یہ جو لڑکا تھا اس نے اس کے کھانے کو خراب کیا ہے، اس وجہ سے وہ اس کے پیچھے لگ گئی ہے اور اس کو زندہ نہیں چھوڑے گی۔ پھر وہ جو عامل تھے بڑی مشکل کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو کنٹرول کیا، کچھ عمل کیا، اس کے اوپر کچھ پڑھائی کی اور اس کو یہ کہا کہ دوبارہ کبھی بھی اس سائٹ پر مت جانا۔ بہت زیادہ جتن کرنے کے بعد اس چڑیل آفت نے اس لڑکے کی جان چھوڑی۔ وہ بہت زیادہ بیمار رہتا تھا، کبھی عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگ جاتا تھا، بہت زیادہ ٹائم گھر سے غائب رہتا تھا۔ کافی عرصہ اس کا علاج ہوا، تب جا کر اس مخلوق نے اس کی جان چھوڑی اور دوبارہ کبھی بھی وہ لوگ موسیٰ باغ کی طرف نہیں جاتے تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو محمد اسلام نے سعودی عربیہ جدہ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ محمد اسلام آپ کا۔ لسنرز، اکثر اس ٹاپک پر آلریڈی بات ہو چکی ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ جو لوگ بھی ان چیزوں کو دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں ان کے ساتھ ایسے حادثات ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی جان کی بھی حفاظت کیا کریں اور آپ کے ساتھ جو ریلیٹڈ آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں یا ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کا بھی خیال رکھا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک بس اسٹیشن کی۔ وہاں پر ایک لڑکا کام کیا کرتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ جب بھی بہت زیادہ سردی کا موسم ہوتا ہے تو بس اسٹیشن پر رش نہیں ہوتا کیونکہ بہت کم رات کے ٹائم پیسنجرز بھی آتے ہیں اور بکنگ کے لیے بھی گاڑیاں بہت کم جاتی ہیں۔ میرا کام تھا، میں ایک بس اسٹیشن پر کام کیا کرتا تھا۔ وہاں پر ہم لوگ یہ جو وینس ہوتی ہیں ان کی بھی بکنگ وغیرہ کروایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ رات کا ٹائم تھا تو میں ابھی بس اسٹیشن پر ہی بیٹھا ہوا تھا، ایک دم سے میں نے دیکھا ایک آدمی چلتا ہوا آ رہا تھا۔ یہ پشاور کی کہانی ہے جو وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج بہت زیادہ ٹھنڈ تھی اور بہت زیادہ دھند بھی تھی۔ میں نے دیکھا ایک شخص چلتا ہوا آیا، وہ کافی زیادہ پریشان اور گھبرایا ہوا لگ رہا تھا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ ہم لوگوں کی 4 سدہ میں ایک فوتگی ہو گئی ہے، ہم لوگوں کو ایک وین چاہیے، ہم لوگوں کی پوری فیملی نے جانا ہے اور ہم لوگوں کو پوری وین بک کروانی ہے۔ میں نے اس آدمی کو جب دیکھا وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہا تھا اور گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اس کو یہ کہا کہ تم یہاں پر بیٹھو، میں تمہاری ابھی بکنگ کر دیتا ہوں، تم پہلے پانی پی لو۔ میں اس کے لیے جو ہی پانی لینے کے لیے اندر گیا وہ باہر بیٹھا ہوا تھا۔ جب میں باہر آیا تو اس آدمی کی حالت بہت زیادہ عجیب لگ رہی تھی، اس نے اپنا سر نیچے جھکایا ہوا تھا۔ مجھے اس کو دیکھ کر تھوڑا سا تعجب ہوا کہ ابھی تو میں اس کو یہاں پر بالکل ٹھیک چھوڑ کر گیا تھا، تو اس کو اب کیا ہوا ہے؟ میں نے اس کو بلانا چاہا، جو ہی اس کو ہاتھ لگایا وہ بہت زیادہ اس کا جسم بہت زیادہ گرم فیل ہو رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ بھائی تمہیں کیا ہوا ہے، تم ٹھیک ہو؟ وہ سر اوپر نہیں کر رہا تھا۔ پھر میں نے اس کو بلایا، جو ہی اس نے اوپر دیکھا اس کے چہرے کے خد و خال بہت زیادہ ڈرامنے لگ رہے تھے، اس کی آنکھیں بہت زیادہ بڑی بڑی لگ رہی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں بہت ریڈ ہو چکی ہیں اور اس کا چہرہ بھی بہت زیادہ ڈرامنا لگ رہا تھا۔ ایک دم سے اس کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ میں نے اس کو یہ کہا کہ تم کون ہو اور تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ بہت زیادہ ڈرامنی آواز میں میرے اوپر چیخنے لگ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے نقصان پہنچاتا یا میرے اوپر حملہ آور ہوتا میں اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ جیسے ہی وہ شخص اس چیئر سے اٹھا اس کی ہائٹ بہت زیادہ بڑھنے لگ گئی، اس کا قد بہت زیادہ لمبا ہو گیا اور اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈرامنا ہو گیا۔ بہت زیادہ ڈرامنی آواز میں وہ عجیب و غریب طرح سے
میری طرف بڑھنے لگا اور مجھے اپنی طرف بلانے لگ گیا۔ میں فوراً سے وہاں سے بھاگتا ہوا ہم لوگوں کا ایک آفس روم ہوتا تھا وہاں پر چلا گیا اور میں نے جا کر دروازہ بند کر لیا۔ میں نے اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ وہ باہر بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں نکال رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ تبھی ایک دم سے باہر بہت زیادہ کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کتے باقاعدہ اس مخلوق کے اوپر آ کر بھونک رہے ہیں اور ان دونوں کی آپس میں جیسے لڑائی ہو رہی ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آوازوں میں غرا رہا تھا اور وہ اتنے زیادہ کتے ایک دم کہاں سے آئے میں نہیں جانتا۔ وہ منظر بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ پوری فضا میں ان کتوں کی اور اس مخلوق کی عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بہت زیادہ اونچا اونچا سانس لے رہا تھا۔ ایک دم سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ چیز باقاعدہ دور ہو رہی ہے اس جگہ سے، اور وہ جو کتے تھے وہ مسلسل اس کے اوپر بھونک رہے تھے۔ پھر ایک دم سے کتوں کے بھونکنے کی آواز دور ہوتی گئی اور وہ جو اتنے اونچے اونچے سانس لے رہا تھا وہ بھی آواز آنا بند ہو گئی۔ میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں آج تک اتنا ڈراؤنا واقعہ کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، نہ ہی سنا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جب دروازہ کھولا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا، نہ ان کتوں کا کوئی نام و نشان تھا اور نہ ہی اس شخص کا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں فوراً سے اپنے گھر آ گیا۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، مجھے بہت سا بخار تھا۔ اگلے دن میں نے ہم لوگوں کے جو امام مسجد تھے ان کے پاس میں گیا اور امام مسجد صاحب کو جا کر ساری بات بتائی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو تمہارے پاس انسانی روپ میں آیا تھا وہ ایک غیر مرئی مخلوق تھی، ایک جن تھا جو تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا تھا۔ تم خوش قسمت ہو کہ تم اس سے بچ گئے، ورنہ وہ تمہیں جانی نقصان پہنچا دیتا۔ میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ میں نے اس بس اسٹیشن پر جاب کرنا ہی چھوڑ دی۔ اس چیز کا میرے ذہن پر بہت گہرا اثر ہوا تھا۔ کبھی بھی میں رات کے ٹائم گھر سے باہر بھی نہیں جاتا تھا۔ یہ ایک کہانی تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنرز اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں؟ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwik57@gmail.com پر۔ ایسے لوگ جو نہیں کومنٹ باکس میں سٹوری لکھ سکتے یا جن کو یہ لگتا ہے کہ ان کی سٹوری لمبی ہوتی ہے اور وہ ٹیکسٹ میں نہیں لکھ سکتے، تو آپ لوگ مجھے وائس میل سینڈ کر سکتے ہیں۔ مجھے وائس میل ریسیو ہو جاتی ہے، اور اگر آپ لوگ سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ وائس میل میں بھی مجھے سینڈ کر سکتے ہیں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنے پیرنٹس کا، اپنے ریلیٹیوز کا، اپنے فرینڈس کا، سب کا خیال رکھیں، اور اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔